السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 5ویں چیپٹر تعلم کے اہم نکات اور معروضی حصے کو۔ سب سے پہلے ہم اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے تعلم فرد کے کردار میں خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی مستحکم اور مستقل تبدیلی کا نام ہے جو مختلف تجربات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 تعلم کے حصول میں بہت سے طریقے کام میں آتے ہیں۔ ان میں سے اہم کون کون سے ہیں؟ صحیح و خطا، نقل و تقلید، بصیرت اور عمل۔ نمبر 3 ہے تعلم کے 3 بنیادی قوانین ہیں: آمادگی، مشق اور تاثیر۔ نمبر 4 ہے تعلم پر لاتعداد عوامل اثر انداز ہو کر اس کی رفتار کو تیز یا سست کر سکتے ہیں یا اسے مستحکم اور مستقل صورت عطا کر سکتے ہیں۔ ان میں آمادگی، مشق، تاثیر، تحریک، دلچسپی، توجہ، معنویت اور رویے شامل ہیں۔ نمبر 5 ہے تعلم یعنی فرد کیسے سیکھتا ہے کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ ان نظریات کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کون سے 2 گروہ ہیں؟ نمبر 1 کرداری نظریات تعلم اور وقوفی نظریات تعلم۔ معروضی سے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کا فرسٹ کوشچن ہے، موضوع ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اس کا فرسٹ پوائنٹ ہے تعلم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں کس قسم کی ہوتی ہیں؟ مستقل نوعیت کی ہوتی ہیں۔ نمبر 2 تعلم سے فرد میں مستقل قسم کی کرداری تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دال پہ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 3 ہے بچہ صرف وہی کچھ سیکھتا ہے جو ارد گرد کے ماحول میں ہوتا ہے اور صورت میں اس کے کردار پر وارد ہوتا ہے۔ دال پر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 4 ہے تعلم سے فرد میں ایسی استعداد پیدا ہوتی ہے جو اسے مسائل کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بے پر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 5 ہے کرداریت کے نظریات کے ایک ذیلی نظریے یعنی نظریہ ربط کو درج ذیل میں سے کس نے پیش کیا؟ تھورن ڈائک نے۔ نیکسٹ کوشچن ہے صحیح اور غلط کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1 طبعی تبدیلیاں غیر مستقل قسم کی ہوتی ہیں۔ غلط۔ بچے کا دھماکہ سن کر چونک پڑنا عارضی تبدیلی ہے۔ صحیح۔ تعلم کے ذریعے پیدا ہونے والی تبدیلیاں عارضی ہوتی ہیں۔ غلط۔ صحیح و خطا کے طریقے تعلم میں بچے سے خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ صحیح۔ نمبر 5 کسی کام میں اتفاقیہ کامیابی کا تعلق تعلم بذریعہ نقل سے ہے۔ غلط۔ نمبر 6 بصیرت کے ذریعے تعلم میں فرد کے سابقہ علم کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ نمبر 7 بصیرت کے ذریعے اعلیٰ سطح کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ غلط ہے۔ نمبر 8 ہے توجہ کا عامل تعلم میں صرف رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ غلط ہے۔ نمبر 9 استاد کا سخت سلوک بچے میں منفی رویے کو جنم دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ نمبر 10 کرداریت کے نظریات تعلم میں بچے میں تعلم کے نتیجے میں ظاہری طور پر پیدا ہونے والی تبدیلیاں زیر مطالعہ ہوتی ہیں۔ صحیح ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہوں کو پر کریں۔ نمبر 1 تعلم کے نتیجے میں فرد کے کردار میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں ڈیش نوعیت کی ہوتی ہیں، مستقل نوعیت کی ہوتی ہیں۔ نمبر 2 بچے کا غوغا کرنا ڈیش تبدیلی کے زمرے میں آتا ہے، طبعی و فطری تبدیلی کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 3 ہے تعلم کے 3 قوانین ڈیش نے تجویز کیے تھے، تھورن ڈائک نے تجویز کیے تھے۔ نمبر 4 ہے فطری یا طبعی تبدیلیوں کے لیے مقررہ ڈیش کو بدلا نہیں جا سکتا، وقت۔ نمبر 5 کسی تجربے کا راحت بخش یا سکون پرور نتیجہ اصل قانون ڈیش سے تعلق رکھتا ہے، اصل قانون تاثیر سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 6 اگر کوئی فرد کسی دوسرے فرد پر کسی قسم کے محیط کے اثرات کا مشاہدہ کر کے اس سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو خود بھی اختیار کرے تو اس کا یہ تجربہ ڈیش تجربہ ہوگا، بالواسطہ تجربہ ہوگا۔ نمبر 7 تعلم بذریعہ صحیح و خطا کے دوران فرد سے بار بار ڈیش سرزد ہوتی ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جن کو دور کر کے وہ اپنے مسئلے کو حل کر لیتا ہے۔
نمبر 8، مہارتوں پر مکمل عبور اسی وقت ممکن ہے جب فرد ان مہارتوں کو ڈیش طور پر انجام دیتا ہے، عملی طور پر انجام دیتا ہے۔ نمبر 9، آمادگی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تعلم بغیر ڈیش کے ممکن نہیں ہوتا، تعلم بغیر خواہش کے ممکن نہیں ہوتا۔ نمبر 10 ہے، تحریک فرد کی داخلی کیفیت کا نام ہے جو فرد کو کسی مقصد کے حصول کے لیے لگن یا خواہش پیدا کرتی ہے۔ نمبر 11 ہے، توجہ کے عمل میں فرد کی تمام تر ذہنی قوتیں مستعد ہو کر کام کی حقیقت کو سمجھنے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ نمبر 12 ہے، تعلم کے بامعنی ہونے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ فرد وہی چیزیں یا کام سیکھتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 13 ہے، رویے سے مراد فرد کی وہ اندرونی کیفیت ہے جو کسی کام کو ڈیش کرنے پر تیار کرتی ہے، منتخب کرنے پر تیار کرتی ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، مختصر سوالات کے جوابات۔ اس میں پہلا سوال ہے، طبعی تبدیلی سے متعلق 2 مثالیں لکھیے۔ دوسرا سوال ہے، تجربے سے کیا مراد ہے؟ تیسرا ہے، تعلم کی تعریف اپنے الفاظ میں لکھیے۔ نمبر 4 ہے، محیط کسے کہتے ہیں؟ نمبر 5 ہے، تعلم بذریعہ سعی و خطا کی ایک مثال لکھیے۔ نمبر 6، تعلم بذریعہ نقل یا تقلید کے اقدامات بیان کیجیے۔ نمبر 7 ہے، بصیرت کی تعریف لکھیے۔ نمبر 8 ہے، آمادگی کا مفہوم صرف 2 جملوں میں لکھیے۔ نمبر 9 ہے، دلچسپی میں کون سی چیز سب سے اہم ہے؟ نمبر 10 ہے، تعلم کے بامعنی ہونے سے کیا مراد ہے؟ نیکسٹ ہے انشائیہ حصہ۔ اس کا فرسٹ کوشچن ہے، تعلم بذریعہ عمل سے کیا مراد ہے؟ اس طریقے تعلم کے اقدامات تحریر کر کے مثالیں دے کر ان کی وضاحت کریں۔ دوسرا سوال ہے، قانون تاثیر کی مثالیں دے کر وضاحت کیجیے۔ تیسرا سوال ہے، تعلم پر اثر انداز ہونے والے عوامل لکھیے، کسی عامل کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔